اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، ایم سی این بزنس گروپ، جانثار الطاف حسین، جانثار پاک آئی ایس آئی، جانثار پاک آرمی، جانثار پاک رینجر، جانثار پاک پولیس، سی ایم سی نیوز آئی ڈی، ویب ٹی وی پاکستان، رکن دائرہ برادری پاکستان ایکشن کمیٹی، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، خادم ملت قاسم فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ رکن دائرہ برادری پاکستان ایکشن کمیٹی محترم نڈر بے باک اکبر صحافت کے لمبردار معین شاہ آباد بھائی سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ کا اسٹیٹمنٹ تحریری طور پر آیا۔ یقینی بات ہے کہ پورے ایوانوں میں زلزلہ آ چکا ہوگا، کیونکہ آپ کا بھائی تو 25 سال سے چیلنج کر رہا ہے ان کو کہ پہلے آپس میں طے کرو تم میں مسلمان ہے کون، اس کے بعد مجھ سے مناظرہ کرو۔ تو یہ آتے کیوں نہیں؟ اگر میں جرات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جینڈر قانون پاس کروایا اور بلوچوں پر، غریب بلوچوں پر انہوں نے بمباری کی۔ 27ویں شب کو بھول گئے کہ کتنی بڑی رات تھی۔ کیا اسلام کیا دہشت گردی سے پھیلا ہے؟ کیا امام بارگاہوں پر حملے کرنے سے پھیلا ہے؟ کیا مساجد پر حملے کرنے سے پھیلا ہے؟ کیا مارکیٹوں میں حملے کرنے سے پھیلا ہے؟ بے گناہ انسانوں کا خون بہانے سے پھیلا ہے؟ کیا شیعہ سمجھ کے ذبح کرنے سے پھیلا ہے؟ جس کا بھی میں غازی ہوں۔ شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑا گرو مندر کراچی شیعہ سمجھ کے مجھے ذبح کر رہے تھے، جنت میں جانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو جنت میں جانے سے روک دیا۔ تو آپ کا بیان بالکل 100% درست ہے۔ ان کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج میں ان سے سوال کر رہا ہوں جنہوں نے ہمارے باجداد کو قادیانی کا حلف اٹھوایا فیضان مدینہ میں، جواب دیں اور حساب دیں۔ ریحان احمد شہید کے خون کا حساب دیں کہ اس کو تم نے گن پوائنٹ پر قادیانی کا حلف لیا، آج اس کی شہادت پر تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ اس لیے کہ تمہاری پولیں کھل جائیں گی اور تم سب کو کورٹ میں بلایا جائے گا کہ ریحان شہید کو کس نے مارا، تو سب خاموش ہیں۔ ابے شہید کو تو مان لو، قاتل بھی تمہارا، مقتول بھی تمہارا دعوت اسلامی کا۔ ابے کسی ایک کو تو مانو۔ تم نے اس کو سربراہ بنایا تھا ہمارے اوپر، پی ایس پی بنوائی تھی دائرہ برادری میں، تو پی ایس پی تو پہلے دن ہی ختم ہو گئی عید ملن پارٹی کے فوراً بعد۔ جس کو تم نے سربراہ بنایا وہ قاتل نکلا ہمارا۔ تو ہمارا تو بھائی خونی رشتہ ہے، ہم تو آواز اٹھائیں گے، بھلے وہ عقیدہ چھوڑ گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم اپنے عقیدے میں بھی پختہ ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ ساری برادری بغیرت بنی ہوئی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے۔ ان کو جو ہے اپنی جان و اپنے مال کی فکر ہے، لیکن اپنے اعمال کی فکر نہیں ہے کہ روز محشر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ابھی قبر میں جائیں گے تو وہاں پوچھا جائے گا کہ تو دیوبندی تھا، بریلوی تھا، اہل تشیع تھا، پنجابی تھا، پٹھان تھا، بلوچ تھا، عباسی تھا، مہدوی کو پوچھا جائے گا۔ وہاں صرف 2 مرتبے ہمیں اللہ نے دی ہیں جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ مخلوق تو اللہ کی جانور بھی ہیں۔ اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا ہم کیا بگاڑ سکتے تھے کسی کا؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے، مسلمان کو نہیں بنایا۔ مسلمان تو منافق بنے ہوئے سارے، آج بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اتنے نام نیاد مسلمان، 53 ممالک، لعنت ہیں سب کے اوپر، اسلم علی کی، اللہ کی بھی لعنت ہے ان پر۔ تو یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہماری دال روٹی ان سے چل رہی ہے، ہم کیسے کھڑے ہو جائیں ایران کے ساتھ؟ یہ تو اللہ نے عزت دی ہمارے حافظ قرآن عاصم منیر کو کہ آج پاکستان کا جو نام روشن کیا وہ اللہ نے بھیجا حافظ قرآن کو، حالانکہ بھیجنا تو اللہ کو چاہیے تھا فرعون کو، کیونکہ یہ قوم اسی قابل ہے پاکستان کی۔ تو زبردست بیان آپ نے دیا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم اور 11 ہیں بھائی، خون کا حساب لیں گے، چاہے دعوت اسلامی ملوث ہو، چاہے دیوبندی گروپ لو، ہم خون کا حساب لیں گے۔ خون کا بدلہ خون ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے۔ ان سب کو نیست و نابود کریں گے انشاءاللہ، کورٹ میں بلائیں گے۔ ابھی CTD کو جاری ہے، پھر عاصم منیر کو جائے گی، GIT بنے گی۔ کسی ان محسو کو نہیں چھوڑوں گا میں، جو شہادت میں ملوث ہے۔ سیاست کرتے ہو لاشوں پہ، شرم سے ڈوب مرو۔ 78 سال ہو گئے تم لوگوں کو ہماری لاشوں پہ سیاست کرتے ہوئے، اب ہم سیاست نہیں چلنے دیں گے تمہاری مذہبی دہشت گردوں کی، کسی گروپ کا دہشت گرد ہو، ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ریحان احمد شہید کا خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ پاکستان امت مسلمہ کی واحد ایٹمی اسلامی فلاحی مملکت بن کے رہے گا۔ کوئی بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے۔ پاکستان تا قیامت کے لیے بنا ہے، یہ سارے بک گئے لیکن پھر بھی پاکستان قائم و دائم ہے۔ حافظ
سید عاصم منیر کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آج امریکہ کے فیصلے ہم کر رہے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے؟ اللہ کی طاقت ہے ہمارے ساتھ، ورنہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ امریکہ کا فیصلہ ہم کریں. کل تک وہ ہمیں بین الاقوامی دہشت گرد کہتا تھا مسلمانوں کو. آج اللہ کا شکر ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ دہشت گرد کون ہے. بین الاقوامی دہشت گرد ٹرمپ، امریکہ دہشت گرد ہے. جو 2020 میں اللہ نے مجھے اعزاز بخشا تھا، اپنی نوکری چھوڑ کے آیا ہوں. میں نے غلامی قبول نہیں کی امریکہ کی. باجوہ صاحب تھے غلام، میں نہیں تھا. میں نے ان کے منہ پہ نوکری ماری اور گھر آیا ہوں. لیکن آج بھی میں ڈٹا ہوا ہوں. انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، باطل جانے کے لیے، حق آنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. امام علیہ السلام کے فرامین در اتفاق نصرتیں دیں، در نفاق ہزیمتیں دیں. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم. بعمل مقبول بے عمل مردود. میرا جائل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت قلم بردار، MC نیوز HD ویب TV پاکستان.